وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ نے کہا تھا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں کھلم کھلا۔ جہرا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ، جو اس کی عام طور پہ اس کے اظہار کا جو عام طور پر طریقہ ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ افراد کے ساتھ، بہت زیادہ بڑھا کر۔ حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں۔ یہ مطالبہ تھا بنی اسرائیل کا، اور زیادہ تر علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے 70 سردار تھے بڑے، ان کا مطالبہ تھا، جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چن کر، بنی اسرائیل میں سے چن کر طور کی طرف لے کر گئے تھے، طور پر، کہ اللہ رب العزت کا کلام سنیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ طور پر پہنچے تو انہوں نے ایک بادل دیکھا، جس بادل کے اندر یہ گئے، سجدہ ریز ہوئے اور اللہ رب العزت کا کلام انہیں سنائی دیا۔ اس کلام کے سننے کے بعد ان کے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھیں۔ یہ شوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوا۔ ہر مومن کے دل میں یہ شوق ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھیں، لیکن ہر آدمی اس شوق کو بیان اس انداز سے کرتا ہے کہ یا اللہ ہم آپ کے دیدار کا شوق رکھتے ہیں، اشتیاق ہے ہمیں، یا اللہ میں اپنے دیدار کا مستحق بنا، اس طرح دعا گو رہتے ہیں۔ انہوں نے اس کو مشروط کر دیا کہ آپ پہلے دیدار کروائیں تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہ ایک ضد اور ہر دھرمی کی طریقے سے انہوں نے اپنی اس مدعا کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت کو ان کا یہ مدعا پسند نہیں آیا، اور فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر پکڑا آپ کو صاعقہ نے۔ صاعقہ زوردار آواز، جس آواز کو انسان کے حواس برداشت نہیں کر سکتے، تو اتنا زور کی کڑک، اتنی زوردار آواز، تو یہ سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور آپ دیکھ رہے تھے۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 70 کے 70 لوگ ایک دم نہیں فوت ہوئے تھے، بلکہ باری باری فوت ہوئی۔ ایک فوت ہوا، دوسرا فوت ہوا، باقی جو تھے وہ فوت ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، لمبی دعا کی، اور اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا، یا اللہ اگر آپ چاہتے تو آپ انہیں پہلے بھی مار سکتے تھے، فرعون کے ہاتھوں مر سکتے تھے، دریا کو ہی نہ پار کرتے، وہاں ہی فوت ہو جاتے، یا یہ اس سے پہلے کسی اپنے ہاتھی یا طبی موت مر سکتے تھے۔ اب یہ میرے ساتھ آئے ہیں اور یہاں آ کر مر گئے ہیں، ان کے ورثاء مجھ سے پوچھیں گے کہ وہ سردار جن کو آپ ساتھ لے کر گئے تھے وہ کدھر گئے، تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ یا دوسرا یہ کہ یہ تو انہوں نے بے وقوفی کی ہے، تو کیا آپ ہماری ہر بے وقوفانہ حرکت پر پکڑیں گے؟ یعنی بے وقوفی ہوتی رہتی ہے اہل ایمان سے، کئی بار جو ہے وہ حماقت ہو جاتی ہے، کئی بار گناہ ہو جاتا ہے اہل ایمان سے، تو یا اللہ اگر آپ ہر حماقت پہ پکڑیں گے تو پھر تو ماننے والے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے دعائیں کی، تو اللہ رب العزت نے
ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ بعث کہتے ہیں بھیجنا، بھیجنے کو بھی کہتے ہیں اور ابھارنے کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کو ابھارنا، بلند کرنا اور بھیجنا۔ کبھی کبھی یہ لفظ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں بولا جاتا ہے، بعثت یہی ہے۔ بعثناکم، پھر ہم نے آپ کو زندہ کیا، من بعد موتکم، آپ کی موت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اب یہاں پہ بحث ہے کہ جب یہ موت ہوئی ان کی تو اس وقت یہ آخرت کی مناظر کو دیکھ آئے ہوں گے، یعنی موت کے بعد کیا ہونا ہوتا ہے، کیونکہ لفظ قرآن میں بعد موتکم واضح موت کا لفظ ہے، تو موت کے بعد کیا ہونا ہوتا ہے اس کو تو یہ دیکھ آئے ہیں، تو کیا اب ان کے